بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوام پاکستان، عوامی پاکستان زندہ باد۔ میں بول رہا ہوں منظور آزاد، اور یہ ہے عوامی سیاست۔ عوامی سیاست میں ہم عوام کی نقطہ نظر سے باتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور خاص لوگوں کو جو پاکستان میں بنائے گئے ہیں، دو طبقات، ایک خاص طبقہ ہے اور دوسرا عام طبقہ ہے۔ خاص طبقہ حکمران طبقہ ہے اور عام طبقہ جو ہے عام عوام ہے، جو ان حکمرانوں کی رعایا اور ان حکمرانوں کے غلام اور نوکر ہیں۔ تو پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خاص طبقات کے لیے ہوتا ہے، اور عام طبقات جو ہیں یا عام لوگ بیچارے ہیں وہ در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ان کی نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی جو ہے رسائی ہوتی ہے کسی سرکاری آفیسوں میں، نہ عدالتوں میں۔ عدالتوں کا تو نظام ہی ایسا ہے کہ الامان والحفیظ، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ تو عدالتوں میں جا ہی نہیں سکتا، کیس داخل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب ملک ہے اور یہ عجیب اسلامی ملک ہے کہ غریب آدمی اپنے حق کے لیے عدالت میں کیس بھی داخل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور جو امیر لوگ ہیں وہ نہ صرف کیس داخل کرتے ہیں مگر اپنے احکامات چلاتے ہیں، اور اپنے حکموں سے اور اپنے وہ جو پیسوں کے زور پر اپنی بڑائی سے فیصلے بھی لیتے ہیں اور پھٹافٹ فیصلے لیتے ہیں۔ کل نواز شریف کے ساتھ عدالتوں نے کمال کر دیا۔ ایک دن میں وہ اس کی درخواست آئی تو 10 منٹ میں اس کی درخواست پر نمبر لگ گیا، اور 10 منٹ کے بعد اس کا بینچ بھی بن گیا، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کی سنوائی بھی ہو گئی۔ عدالت اسی پہلے دن کی پہلی سنوائی میں ہی فیصلہ دے دیتی اور ساری نواز شریف کو ضمانت دے دیتی، مگر پتہ نہیں کچھ شاید حیا شرم آئی ہو تو دوسرے دن فیصلہ رکھا، اور دوسرے دن صرف 8 منٹ کی سماعت ہوئی، اور 8 منٹ کی سماعت میں نواز شریف صاحب کو جو ہے ضمانت مل گئی۔ تو اتنا جلدی اور اتنا تیز انصاف آپ نے کسی دنیا کی عدالت میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کس طرح کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا؟ تو انصاف تو ہوتا ہے، مگر یہاں انصاف ہوتا ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ بڑے لوگوں کے لیے نہ صرف انصاف ہوتا ہے مگر ان کا حکم چلتا ہے۔ اب نواز شریف ایک کنوکٹیڈ یعنی سزا یافتہ مجرم تھے، جو 4 ہفتوں کی اجازت لے کر باہر گئے تھے اور 4 سال باہر بیٹھ کر عیش کرتے رہے، اور اسی ایون فیلڈ کے فلیٹ میں عیش کرتے رہے جس کا اس پر کیس چلتا تھا۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں نا، اس ملک میں عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ غریب لوگ عجیب باتیں دیکھتے جائیں، اور یہ غریب لوگوں نے جو ان لوگوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، تو ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں کہ یہ لوگ آپ کو کیا انصاف دیں گے اور یہ لوگ آپ کی کیا مدد کریں گے۔ تو تھوڑا کیس کی طرف آتے ہیں۔ تو نواز شریف تو کنوکٹیڈ مجرم تھا، یعنی سزا یافتہ مجرم تھا، تو اس کو جب واپس آیا تو اس کو اپنے آپ کو جیل میں سرنڈر کرنا چاہیے تھا، پھر عدالت میں جا کر اس کو ضمانت کے لیے درخواست داخل کرنی چاہیے تھی۔ اس کے وکیل نے عجیب دلائل دیے، اور میں کہتا ہوں یہ کہ قسم کے وکیل ہیں اور یہ قسم کی عدالتیں ہیں جو یہ دلائل ان لوگوں کے سنتے ہیں۔ وکیل نے دلائل دیے۔ دو کیس ایسے ہو چکے ہیں، ایک کوئی کاظمی صاحب تھے اور ایک یہ سندھ کا شرجیل انعام میمن تھا۔
وہ بھی باہر تھے، ان کے خلاف ادھر کیسز تھے۔ اچھا، وہ سزا یافتہ مجرم نہیں تھے مگر ملزم تھے، انہوں کے خلاف کیسز تھے، وہ کیسز چلنے تھے، تو انہوں نے آ کر عدالتوں میں پروٹیکٹ ضمانت لی کہ ہم خود جا کر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور جب تک ہم عدالت میں نہیں جائیں تو ہمیں حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تو بھائی وہ ان کے خلاف تو کیس چل رہا تھا، اور چلتے ہوئے کیس میں ان کو کوئی سزا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ملزم تھے، مجرم نہیں تھے، مگر نواز شریف تو ایک مجرم تھا، اس کو سزا ملی ہوئی تھی، اور وہ سزا بھی وہ جیل سے کوئی بہانہ بنا کر بیماری کا 4 ہفتے کا 4 سال عیش کی زندگی گزار کے آیا، اور باہر بیٹھ کر پارٹی چلاتا رہا، اور باہر بیٹھ کر احکامات چلاتا رہا۔ یہ عجیب ملک ہے پاکستان کا، کہ سزا یافتہ جو مجرم ہیں وہ پارٹیوں کے سربراہ بھی ہیں، نہ صرف پارٹیوں کے سربراہ ہیں، مگر پاکستان کی سیاست میں ان کے احکامات چلتے ہیں۔ وہ باہر بیٹھ کر مطالبے کرتا رہا کہ عمران خان کو لانے والوں کو سزائیں دی جائیں، اس کو جنرل باجوہ کو سزا دی جائے، فیض حمید کو سزا دی جائے۔ یار یہ عجیب ہے، یہ عجیب سسٹم ہے پاکستان کا۔ پاکستان جو ہے یہ چند بڑے لوگوں کے احکامات پر چلتا ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست غریبوں کی سیاست نہیں ہے، عوامی سیاست نہیں ہے، مگر یہ بڑے امیر لوگوں، بڑے پیسے والوں کی، اور میں تو کہوں گا کہ یہ ایک خاص کلاس ہے ادھر حکمرانی کی، جو لوگ پوری پوری بدماشی بھی کرتے ہیں، پورے پورے احکامات بھی چلاتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک بدماش لوگوں کی کلاس ہے جس نے پاکستان کو کنٹرول کر لیا ہے، پاکستان کے عوام کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور اپنے احکامات بھی چلاتے ہیں، اپنی مرضی کی سیاست بھی چلاتے ہیں، اور باری باری آ کر حکومتیں لیتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی نواز شریف اب آئے گا تو کیا کرے گا؟ 3 سالوں میں تو اس نے 3 مرتبہ تو اس نے وزیر اعظم بن کر حکومت کی ہے، تو اس نے عوام کے لیے کیا کیا؟ اس کی تو ایک ہی صرف بڑا کارنامہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی موٹر وے بنائے، موٹر وے بنائے۔ بھائی موٹر وے بنانا ہر حکومت کا کام ہے، اور اس پر اس موٹر وے میں تو بڑے الزامات لگتے ہیں کہ یہ جو بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں، اس میں پورے پاکستان کی بجٹ اس بڑے پروجیکٹس میں لگاتے ہیں، اور نیچے عوام کے پاس وہ بجٹ آتی نہیں ہے، اور ان بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپر اوپر یہ ان لوگوں کی کمیشن ہوتی ہے جو یہ لے کر امیر بنتے ہیں۔ تو یہ کس طرح عوام کے حالت سدھاریں گے؟ 3 مرتبہ اگر اس نے حالت نہیں سدھاری تو وہی آدمی ہے نا، کوئی اب لندن سے نیا آدمی بن کر تو نہیں آیا جو آ کر اب جو ہے ادھر عوام کی حالت سدھارے گا۔ تو بھائی خدا کے واسطے عام لوگ تھوڑا ہوش کریں اور سوچیں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس بن گئی ہے اور یہ جو حکمران کلاس بن گئی ہے، ان میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کے ساتھ افسر چاہیے۔ افسر عوام کے نوکر ہیں، ہماری تنخواہ پر، عوام کی تنخواہ پر پلتے ہیں۔ یہ افسر شاہی بھی ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں لوٹ مار مچاتی ہے، ان کو نئے نئے طریقے بتاتی ہے کرپشن کے، اور وہ عوام کے نمائندے بیچارے جو ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا، وہ اسمبلیوں میں آ کر لاکھوں کروڑوں ارب پتی خرب پتی بن جاتے ہیں، تو یہ عوام کے نمائندے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے؟ یہ کس طرح کی عدالتیں ہیں؟ عدالتوں میں تو کوئی غریب آدمی جا ہی نہیں سکتا، اگر کوئی گھر بیچ کر اپنا کیس داخل کرے تو اس کو تو مہینوں کیا سالوں بھی جو ہے وہ تاریخ نہیں ملتی۔ یہ تو ایک دن میں کیس داخل کرتے ہیں، 10 منٹ میں نمبر لگ جاتا ہے، 10 منٹ میں بینچ بھی بن جاتا ہے، اور آدھے کے گھنٹے کے بعد وہ بینچ سماعت بھی کرتا ہے۔ یار عجیب ہے، خدا کا خوف کرو جج صاحبان، اللہ کی طرف تمہیں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ نواز شریف، زرداری، عمران تم کو اللہ کے پاس نہیں بچائیں گے۔ اللہ کے پاس تم کو انصاف دینا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ تم کیا انصاف کر کے آئے ہو ادھر، اور عام لوگوں کے ساتھ تم لوگوں نے کیا انصاف کیا ہے۔ تو بھائی خدا کا خوف کریں جج صاحبان، آپ کی عدالتیں اگر ایسے ہی ان بڑے لوگوں کے اور بڑے سیاستدانوں کے غلام اور نوکر بن کر جو ہے وہ
عدالتیں چلائیں گے تو خدا کے واسطے یہ عدالتیں چھوڑ دیں، گھر جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب آپ لوگوں پر ادھر بھی کرے گا، اور اللہ کا عذاب آپ لوگوں کو آخرت میں بھی پکڑے گا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ پہ پاور دیے گئے ہیں تو آپ اپنی منمانیاں چلاتے رہیں اور جس طرح چلاتے رہیں، غریب لوگوں کی سنیں ہی نہیں، ان کو عدالت میں بھی نہیں آنے دیں۔ تو بھائی یہ ملک کس طرح چل رہا ہے؟ تو میں عام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ عام لوگ ان باتوں کو سوچیں، ان باتوں پر غور کریں، اور ان لوگوں کے پیچھے مت چلیں، ان کو بائیکاٹ کریں، ان کا خاتمہ کریں۔ عوام اپنی عوامی قیادت پیدا کریں، عوامی قیادت کریں، عوامی سیاست کریں۔ یہ بڑے لوگوں کی سیاست ہے، یہ بدماشی کی سیاست ہے، یہ کوئی جمہوری سیاست نہیں ہے۔ پاکستان میں چلتا ہوا جمہوری نظام امیروں کا جمہوری نظام ہے، اور ادھر امیروں کی حکمرانی ہے، عوام کے چنے ہوئے لوگوں کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو بار بار ہم عرض کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے، اور آپ ایک اچھا دل رکھنے والے اور پاکستان کا درد رکھنے والے انسان ہیں۔ آپ قرآن شریف کے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھی جانتے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام کے اوپر آپ اپنے ایک یوں سمجھیں کہ آپ پاکستان کے عوام کے اوپر رحم کریں، اور پاکستان کے عوام کی ان جو ہے بدماش سیاستدانوں سے جان چھڑائیں۔ آپ ان سب کو کرپشن کے کیسز کھولیں، ان سب کو پکڑیں، ان سب کو سزائیں دیں، ان سب کو نااہل بنائیں، اور پھر الیکشن کرائیں۔ اگر اب الیکشن ہوگا تو پھر تو یہی لوگ آ کر جو پہلے باریاں لگاتے تھے وہ آ کر وہی حکمرانی کریں گے، جنہوں نے 70 سال میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ آگے چل کر کیا کریں گے؟ تو جناب، ہم عاصم منیر صاحب سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ الیکشن جب تک نہ کرائے جائیں، جب تک ان سب کرپٹ سیاستدانوں کا احتساب نہ کیا جائے، ان کی کرپشن پکڑی جائے، پیسے جمع کیا جائیں، اور ان کو سزائیں دے کر جیلوں میں بند کیا جائے، اور ان کو نااہل بنایا جائے۔ تو ویورس، ہم تھوڑے جذباتی اور تیز باتیں کرتے ہیں، مگر یہ حقیقی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اپنے دل سے کرتے ہیں، تاکہ عام لوگ یہ باتیں سنیں اور سمجھیں، اور ان کے ڈھول تماشوں کے پیچھے نہ چلیں۔ پاکستان کی سیاست جو ہے ڈھول تماشے کی سیاست چلتی ہے۔ وہ اس نے پیپل پارٹی والوں نے بھی اپنے راگ اور گانے بنا لیے ہیں، لوگوں کو ان پر نچاتے ہیں، اور پی ٹی آئی اور عمران خان نے اپنے راگ اور گانے بنا لیے تھے، اور وہ لوگوں کو نچا رہا تھا۔ اب یہ نون لیگ والے بھی اپنے ترانے اور گانے بنا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس پر نچاتے ہیں۔ ان کا کام صرف لوگوں کو نچا کر ووٹ لینا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو آپ سمجھیں، ہماری سخت باتوں پر آپ غور کریں، اور کوشش کریں کہ ان سے بائیکاٹ کر کے کوئی عوامی سیاست کریں، عوامی پارٹی بن جائے، عوامی پارٹی کی طرف آئیں۔ ہم اسی کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق بات کی اور سچ بات کی مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ تو بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، آپ ہمارا چینل سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اچھی لگیں تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ہم پیسوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں بناتے، مگر عوام کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، عوامی سیاست کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد، عوامی سیاست زندہ باد۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔